صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں اس کو آدھا علم قرار دیا گیا، اور قرآن پاک میں جتنی تفصیل سے وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اتنے تفصیل سے کوئی اور احکام بیان نہیں ہوئے. قرآن میں فرمایا نماز پڑھو، لیکن کس طرح پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، اس کی ساری تفصیل کہاں پر ہے؟ حدیث پاک میں. طلاق کے تقریباً سارے ہی مسائل سوائے عدت کے، ساری عدتوں کو بیان کر دیا گیا، لیکن طلاق کن الفاظ سے ہوگی، کس طرح ہوگی، سنت کیا ہے، وہ ساری تفصیل احادیث مبارکہ میں اور فقہ کی کتابوں میں. لیکن وراثت یہ واحد موضوع ہے کہ اس کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ 95% تفصیل اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر ایک ہی رکوع میں بیان فرما دی. اتنی اس کی اہمیت ہے. تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے. ہمارے بہت سارے گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار بس یوں تم اتنا لے لو، تم اتنا لے لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، کیونکہ وراثت کا جو مال ہوتا ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ آٹومیٹیکلی بندے کے پوزیشن میں آ جاتی ہے، ملکیت میں آ جاتی ہے. آپ کو بولنا نہیں پڑتا، کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، کسی کو دینا نہیں پڑے گا. یہ جیسے ہی بندہ مرتا ہے آٹومیٹیکلی جو وارثین ہوتے ہیں ان کی ملکیت اس پہ ثابت ہو جاتی ہے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے. تو اس لیے یہ کورس کرانے کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ظاہر ہے کہ اس کورس کرنے کی وجہ سے علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہوگا کہ سارے مسائل ہم خود ہی حل کر لیں، لیکن بیسک مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارا ایک ویژن کھلے کہ وراثت کے آخر مسائل ہوتے کیا ہیں اور کون کون حصے دار بن سکتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیے بھی گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز شروع کروائی جاتی ہے تو اس کی کچھ ٹرمز بیان کی جاتی ہیں، کچھ بیسکس کو بیان کیا جاتا ہے. تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کوشش کریں گے آسان سے آسان انداز میں سمجھائیں. اور جنہوں نے پہلے کورسز کیے ہیں ان کو پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان انداز میں سمجھاؤں. لیکن آپ کی کنسنٹریشن اور آپ کی مستقل مزاجی جو ہے نا، یہ انشاءاللہ اس کورس کو کامیاب کرنے میں معاون ثابت ہوگی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وراثت کے ارکان کیا ہیں، یعنی وراثت کن پلروں پر کھڑی ہوئی ہے، اس کو کھڑا کرنے والی چیزیں کیا ہیں. وہ بنیادی طور پر 3 چیزیں. اچھا، آپ کو جو پیڈ دیے گئے ہیں یہ آپ اس پر اپنا نام لکھ لیں، اور یہ آپ نیکسٹ یعنی یہ آپ کے اب ملک ہو گیا. اگر آپ اس کو قبضہ تو آپ لوگوں کا ہے تو آپ کی یہ ملک ہو گیا ہے. آپ نام لکھ لیں اور کوشش کریں کہ جو اہم باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ کچھ مشکل الفاظ آئیں گے. جب تک آپ ان کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھیں گے آپ کو وہ بات کلیئر نہیں ہوگی. تو دیکھیں وراثت کے جو ارکان ہیں، جو پلرز ہیں، وہ 3 چیزیں ہیں. سب سے اچھا، میری رائٹنگ تھوڑی سی آپ گزارا کر لیجئے گا. اچھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے شاگرد کی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، استاد کی ہو نا تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. بھائی سمجھ نہیں آئے گا آپ کو، کوشش کرتا ہوں اچھی رائٹنگ کرنے کی. اچھا دیکھیں، پہلا ہے مورث. مورث کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مر گیا، جو میت ہے، یعنی وراثت کا مال چھوڑ کر جانے والا، وہ کہلاتا ہے مورث. اس کو آپ آسان الفاظ میں میت کہہ سکتے ہیں، مرحوم بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہر بندہ مرحوم ہوتا نہیں ہے ویسے، کیونکہ وراثت کے جو مسائل ہیں نا، یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہوتے ہیں. اگرچہ ان کے آپس کے طور پر ہوتے ہیں لیکن ہوتے ان کے لیے بھی ہیں. تو غیر مسلم مرحوم نہیں ہوتا. تو بہرحال اس کو آپ میت لکھ لیں. یعنی ہمارے فتاوی جات کے اندر بھی لفظ میت لکھا ہوتا ہے، ایسا اتنا بڑا کر کے میت لکھا ہوتا ہے. تو کوئی کنفیوژن؟ اچھا، دوسری چیز ہے وارث. وارث کا مطلب یہی ہے کہ جو اس کے گھر والے ہیں، جن کو حصہ ملنا چاہیے شرعی اعتبار سے، وہ کہلاتے ہیں وارث. حقدار کہہ لیں، وارث کہہ لیں. اصل میں یہ اپنی طرف سے آپ اضافہ کریں گے نا تو پھر کیونکہ یہ الفاظوں کا کھیل ہوتا ہے. اب میں ہر لفظ پر وضاحت کرنے جاؤں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. بعض اوقات حقدار ہوتا ہے لیکن اس کو حق نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اتنے میں سمجھ جائیں. یہی تو سمجھانا ہے. اور تیسری چیز ہے میراث، جس کو انگلش میں انہیریٹنس بھی کہتے ہیں، ترکہ بھی کہتے ہیں، وراثت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وراثت ان 3 چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے، مورث، وارث اور میراث. مورث، وارث، میراث ایک لفظ بھی ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ہی وراثت آگے چل سکے گی. بس آپ میں نے پروناؤنسیشن کر دیا، آپ اپنے حساب سے لکھ لیں، نہیں تو برابر والے سے پوچھ لیجیے گا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. اگر ہم اچھا، آپ کے سوالات جو ہوں گے نا وہ
بالکل لاسٹ میں اگر آپ کو اس چیپٹر سے متعلق کوئی کنفیوژن ہو تو حماد بھائی وہ باکس ٹھیک ہے آپ اس پیپر میں نکالیں گے, کوشچن اپنا جو ہے وہ اس ڈبے میں ڈال دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے جو کوشچن کا آنسر ہے وہ دیا اگلے جمعے کو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات وہ سوال کسی کی طرح کا بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہاں پر اتنا وقت بھی نہیں ہوگا, اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کو اس کا جواب بھی مل جائے. تو کرسیاں شارٹ ہیں کیا آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اتنی بات سمجھ آ گئی. اب دیکھیں وراثت کی کچھ شرائط ہیں, وراثت کی کچھ شرائط ہیں کہ وراثت کب ملے گی. جس طرح آپ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر آپ کو پتا ہے کورونا کی ویکسین لگانا ایک طرح سے کمپلسری ہو گیا, ایک کنڈیشن ہے. اگر آپ نے ویکسینیشن کارڈ نہیں دکھایا تو آپ سفر نہیں کر سکتے. تو کنڈیشن جو ہوتی ہے کسی کام کی وہ اس کام سے پہلے پائی جاتی ہے, آپ کو وہ فلفل کرنی ہوتی ہے. جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. جس طرح نماز کی شرائط ہیں اور دیگر مسائل کی شرائط ہوتی ہیں, تو یہ میراث کی بھی, انہیریٹنس کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. جب تک وہ نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک میراث نہیں ملے گی. تو اس میں سے پہلی چیز ہے مورث کا مرنا. مورث کا مرنا, میرے بولنے سے ہی لکھ لیں اور رائٹنگ کو چھوڑیں آپ. بھائی دیکھیں مورث کون ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ. مورث دیکھیں یہ ٹرمز استعمال ہوں گی اور ابھی ایک فوراً آپ کو یاد نہیں ہو جائیں گی, آہستہ آہستہ ہو جائیں گی. ہم ریپیٹ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی. مورث کون ہوتا ہے؟ مال. اچھا مال ہو سکتا ہے وہ نہ چھوڑ کے گیا ہو, میت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو بہرحال مال چھوڑ کر جانے والا یا جو مر چکا ہے, جس کا انتقال ہوا ہے, جو میت ہے, تو وہ مورث کہلاتا ہے. تو اس کا مرنا شرط ہے. وراثت کے احکام کب جاری ہوتے ہیں؟ جب بندہ مرتا ہے. اب آپ نے سنا ہوگا کہ یار میں زندگی کے اندر نہ بس سب دے کر جانا چاہتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ وراثت کے مطابق تقسیم داری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے. وہ جو احکامات ہیں جو میراث کے ہیں, جو وراثت کے ہیں, وہ کب جاری ہوتے ہیں؟ مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے جو بھی چیز دی جاتی ہے وہ گفٹ کہلاتی ہے. بہت سارے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں اپنے بچے کو بھائی دے جائیں تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہو. تو پھر بھی وہ جتنی کوشش کر لے کچھ نہ کچھ تو بچ ہی جاتا ہے. نہ بچے تو جسم پر جو لباس پہنا ہے وہ تو بچ ہی جائے گا. تو بہرحال نارملی یہ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں چیزیں میں اپنے بچوں کے اندر بانٹ کر چلا جاؤں, تقسیم کر دوں. تو یہ یاد رکھیں کہ میراث کا قانون کب جاری ہوگا؟ مرنے کے بعد. سب بولیں کب جاری ہوگا؟ جب تک بندہ مرے گا نہیں تو میراث کے احکام جاری نہیں ہو سکتے. زندگی میں اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو, سب بیٹوں بیٹیوں کو برابر برابر دے. اس لیے کہ گفٹ کا یہ اصول ہے, عطیہ یا ہبہ گفٹ کا یہ اصول ہے کہ بچوں میں برابری رکھی جائے, برابر برابر دیا جائے. ہاں آپ دیکھیں کہ علم دین حاصل کرنے والا شخص یا والدین کی خدمت کرنے والا شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر والدین زندگی کے اندر بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ویسے بہتر کیا ہے؟ برابر برابر دے. دیکھیں آپ ریپیٹ کریں گے نا آپ کو یاد ہوگا, بہتر کیا ہے؟ برابر برابر دے. لیکن اگر کوئی علم دین رکھنے والا شخص ہے یا والدین کی خدمت کرنے والا شخص ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے. اگر والد اس کو کچھ زیادہ دے دے گا تو والد گناہگار نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اس کو زیادہ دے کیونکہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہے, وہ والدین کی خدمت زیادہ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک پورا ٹاپک ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ سب بولیں گے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے مورث کے موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا. یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا. یہ بڑی اہم چیز ہے. مثال کے طور پر والد حیات ہے اور والد کے مرنے سے پہلے بیٹا فوت ہو گیا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بیٹے کے بچے بولتے ہیں ہمیں ہمارا حصہ دو. بھئی والد ابھی زندہ ہے اور بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو پوتے کیا بولتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ ہے دادا, یہ ہے بیٹا اور یہ ہے پوتا. سمجھ رہے ہیں؟ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بیٹا پہلے مر گیا, یہ بیٹا, سب بولیں بیٹا پہلے مر گیا. اب اگر دادا جب مرے گا
تو یہ وارث زندہ ہے؟ تو نہ اس کو ملے گا نہ اس کو ملے گا، پوتے کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو وارث اصل وارث تھا وہ تو انتقال کر گیا، جب اس کو نہیں ملے گا تو اس کو کہاں سے ملے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو مورث کی موت کے وقت، سب بولیں گے مورث کی موت کے وقت، ہاں یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ پوتے مطالبے کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا باپ تو پہلے چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ بھائی دادا سے مانگتے ہیں، جب دادا کا انتقال ہو جاتا ہے کہتے ہیں بھائی اپنے چچا سے کہتے ہیں، چچاؤں سے کہتے ہیں بھائی ہمیں ہمارا حصہ دو، حالانکہ ان کا حصہ نہیں بنتا۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ مورث کی موت کے وقت وارث زندہ ہوگا تو پھر اس کو حصہ ملے گا۔ اچھا ایک اور اہم چیز، مثال کے طور پر دادا پہلے مر گیا، دادا ابھی میراث تقسیم نہیں ہوئی کہ بیٹا مر گیا، اب آپ یہ بتائیں کہ مورث کی موت کے وقت وارث زندہ تھا؟ دوبارہ سنیں، زندہ تھا، دوبارہ سنیں، دادا کا پہلے انتقال ہوا، پہلے کس کا انتقال ہوا؟ دادا کا انتقال ہوا، اس ابھی میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، جیسے نارملی ہمارے ہاں ہوتا ہے سالوں سال تک میراث تقسیم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں نے بھی آپ کو کیا بتایا کہ میراث ایسی چیز ہے کہ آٹومیٹیکلی بندے کی ملکیت میں آ جاتی ہے، وہ سارا سال تک ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نابالغ بھی ہوتے ہیں، نابالغ کی چیزیں استعمال کر رہے ہو کے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دادا پہلے کس کا انتقال ہوا؟ دادا کا، ابھی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت مورث مرا تھا اس وقت بیٹا زندہ تھا یا مر گیا تھا؟ تو بیٹا مورث کی موت کے وقت زندہ تھا، لہذا اس کا حصہ بنتا تھا۔ اب جب یہ مر گیا تو ابھی میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، اب اس کی میراث پوتوں کو جائے گی، کیونکہ یہ پوتے بیٹے کے وارث ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کنفیوژن تو نہیں ہے؟ دوبارہ سمجھاؤں، ایک بار دوبارہ سمجھ لیں۔ دادا جب فوت ہوا، شرط کیا ہے؟ سب مل کے بولیں، شرط کیا ہے؟ وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب دو سوال بنتے ہیں یہاں پہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر دادا کی موت سے پہلے بیٹا مر گیا تو کیا پوتوں کو حصہ ملے گا؟ نہیں۔ اور اگر دادا کا انتقال پہلے ہوا، بیٹے کا بعد میں ہوا، میراث ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، پھر بیٹا مرا تو اب پوتے کو ملے گا۔ دوسری چیز یہ تھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ میراث کب ملے گی، وراثت کا مال کب ملے گا؟ تو پہلی چیز کیا تھی؟ جب مورث مرے گا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ مورث کے وقت موت کے وقت وارث زندہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ پائی جا رہی ہو جو وراثت سے محروم کرنے والی ہو، اس کو کہتے ہیں مانع ارث۔ مانع ارث اگر آپ اپنے اون ورڈنگ میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ لکھ دیں کہ وراثت سے محروم کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جا رہی ہو۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ یعنی بعض چیزیں وراثت سے محروم کرنے والی بھی ہوتی ہیں۔ اتنا سمجھ آ گیا؟ اب دیکھیں ہم مانع ارث پڑھتے ہیں کہ مانع ارث ہوتا کیا ہے، یعنی وراثت سے محروم کرنے والی کیا چیزیں۔ وراثت کی پہلی شرط کون بتائے گا؟ جی یوسف بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ ان کے جواب پر بولا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دیکھیں یوں بولیں، مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، اور تیسری شرط ارث، مانع ارث، یا یوں کہہ لیں کہ وراثت سے محروم کرنے والی کوئی چیز۔ اچھا تینوں شرطیں کون بتائے گا ایک ساتھ؟ یہاں سے کوئی ٹیم بنا لیں گے، ٹیم میں، اور لیکن یہاں بہت کم افراد ہیں، وہاں زیادہ ہیں، چلیں پھر بنا لیں گے۔ چلیں الطاف بھائی بتائیں گے مورث کیا اور وارث کیا۔ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وراثت کی شرطیں کتنی ہیں؟ ہاں پہلی کون سی؟ مورث کا مرنا، مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، مانع ارث یعنی وراثت سے محروم کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جا رہی۔ اور وراثت سے محروم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے غلام۔ بھائی غلام اب تو نہیں پائے جاتے، لیکن پہلے کے دور میں جو بندہ غلام ہوتا تھا، جو باقاعدہ خرید و فروخت کر کے اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا جاتا تھا، تو غلام کو اپنے مورث کی طرف سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اب لوگ سوچیں گے بھائی کیوں نہیں ملتا تھا؟ تو بھائی اس لیے کہ شریعت کا حکم تھا۔ اور حکمت میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ غلام جو ہوتا ہے نا، اس کی کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی،
اس کی ہر چیز کس کی ہوتی ہے؟ اس کے آقا کی، اس کے مولا کی ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو اگر حصہ دے دیں تو کہاں جائے گا؟ آقا کے پاس جائے گا، تو دوسرے وارثین کہاں جائیں گے؟ بھائی اس کو تو ملا نہیں، وہ تو کہیں اور ہی نکل گیا، تو اس لیے دوسرے وارثین کے محروم ہونے کا خطرہ ہے، لہذا غلام کو نہیں ملتا۔ لیکن غلام کا آپ ٹاپک چھوڑ دیں، اس لیے کہ فی زمانہ غلام پائے نہیں جاتے۔ اچھا، دوسری چیز جو وراثت سے محروم کرنے والی ہے، اور آج کے دور میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پائی جاتی ہو، وہ ہوتا ہے ایسا قتل جس سے کفارہ یا قصاص لازم آتا ہو۔ دیکھیں بھائی، بہت اہم چیز ہے، وارث نے مورث کو قتل کر دیا۔ وارث کون ہوتا ہے بھائی؟ کون بتائے گا؟ جی ہاں، مطلب جس کو حصہ، جو حقدار ہے، جس کو حصہ ملنا تھا۔ بھائی دیکھیں، اصطلاحات اور ٹرمز کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں بھائی، یہ آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گی۔ یہ ریپیٹ کرانے کا مقصد ہی ہے کہ زندگی میں پہلی بار آپ نے لفظ زبان سے شاید مورث نکالا ہو تو وہ زبان پہ چڑھنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا۔ چلیں آپ ایسا کریں، اس کو میں آگے پڑھاتا ہوں۔ آپ کے برابر میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ یہ تھوڑا ریپیٹ کر لیں۔ ایک تو آپ وراثت کی جو شرطیں، 3 شرطیں بتائیں، ایک مرتبہ آپ ان کو سنائیں، ایک مرتبہ وہ آپ کو سنائیں گے، بھلے دیکھ کر سنائیں۔ اور یہ جو وراثت کے ارکان میں نے بتائے ہیں 3، وہ بھی اپنے ساتھ والے سے آپ ایک بار ریپیٹ کر لیں۔ ابھی نہیں بات ان سے یہ بیٹھے ہیں۔ چلیں بھائی ادھر دیکھیں آپ، پہلی چیز کیا تھی جو وراثت سے محروم کرنے والی ہے؟ غلام ہونا، مورث نہیں بھائی، توجہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں آئے گا، لیکن آپ کوشش کریں گے تو آ جائے گا۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے جو وراثت سے محروم کرنے والی ہے؟ غلام کا ہونا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وارث کون ہوتا ہے؟ ہاں، اس نے مورث کا قتل کر دیا، وارث نے مورث کا قتل کر دیا، اور وہ قتل ایسا تھا جس سے کفارہ یا قصاص لازم آتا ہے۔ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا کیونکہ یہ پھر ٹاپک ہی کچھ اور ہو جائے گا، صرف یہ سمجھ لیں کہ قتل کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ چلو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں، آج قتل کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے 4 قسموں پر یا تو قصاص لازم آتا ہے یا کفارہ لازم آتا ہے، اور ایک قتل ایسا ہوتا ہے جس پہ نہ قصاص ہوتا ہے نہ کفارہ ہوتا ہے۔ اتنی حیرت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں وہ 5، یہ چیز، یہ مطلب ان کو تجسس ہو رہا ہے کہ وہ 5واں آخر ہے کون۔ دیکھیں میں آپ کو پانچوں قسمیں بتا دیتا ہوں، نالج میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں پہلا جو قتل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ بھائی دیکھیں ہر چیز آپ کو سمجھ آئے یا یاد رہ جائے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کی نالج میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ پہلا ہوتا ہے قتل عمد۔ قتل عمد کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو لکھ سکتا ہے اسپیڈ میں وہ لکھ لے، اس کی مرضی ہے، لیکن سمجھنا آپ کو ضروری ہے۔ قتل عمد یہ ہوتا ہے کہ کسی دھاردار چیز سے بندہ کسی کو قتل کر دے، مثال کے طور پر پستول سے مار دیا، تلوار سے گردن اڑا دی، یہ ہوتا ہے قتل عمد، اس پر ہوتا ہے قصاص لازم۔ دوسرا ہوتا ہے قتل شبہ عمد۔ شبہ عمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی کوئی دھاردار چیز تو نہ ہو لیکن اس سے ملتی جلتی ہو، مثال کے طور پر پتھر اٹھا کے مار دیا، بندہ مر گیا، یہ ہوتا ہے قتل شبہ عمد۔ تو قتل عمد یعنی انٹینشنلی کسی کو قتل کرنا، اور اس میں دوسرے میں یہ کہ وہ انٹینشنلی تو نہ ہو لیکن اس سے ملتا جلتا ہو، تو قتل عمد پر قصاص لازم آتا ہے۔ قتل عمد پر بھائی کسی نے کسی کو گن سے شوٹ کر دیا تو قصاص لازم آئے گا، اور شبہ عمد پر قصاص لازم نہیں آتا بلکہ کفارہ لازم آتا ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے قتل خطا۔ قتل خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے، وہ خطا تو ہے، قتل خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں خطا ہوتی ہے 2 طرح سے۔ مثال کے طور پر جنگل میں چلا گیا ایک بندہ، اس کو شکار کا بہت شوق تھا لیکن اس کی نظر کمزور تھی، اس کی نظر، یہ ایسی میں بول رہا ہوں، نظر اس کی، اب جا رہا تھا سامنے سے انسان، وہ سمجھا جو ہے وہ بکرا جا رہا ہے، ہرن جا رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے، اس نے کیا کر دیا، اس کو شوٹ کر دیا۔ تو اصل میں یہ تھی گمان میں خطا، یہ تھی
گمان میں خطا، سمجھا کچھ اور نکلا کچھ اور دوسری ہوتی ہے فعل میں خطا. بھائی مار تو شکاری کو اس کو ہی رہا تھا، ہرن کو ہی مار رہا تھا، لیکن ہاتھ سے جو نشانہ تھا وہ درست نہیں لگا اور کس کو لگ گیا؟ انسان کو لگ گیا، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا. اس پر بھی کسی قسم کا کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے قتل قائم بقام بالخطا، اور پانچویں قسم جو ہے وہ ہے قتل بالسبب. پانچویں قسم کیا ہوتی ہے؟ قتل بالسبب. قتل بالسبب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی زمین پر کنواں کھود دیا، کسی اور کی زمین پر کنواں کھود دیا اور بندہ وہاں اندر جا کے مر گیا. اس کو کہتے ہیں قتل بالسبب. دیکھیں تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں نے نالج کے لیے بتایا ہے. تو قتل بالسبب وہ قتل ہوتا ہے جس پر نہ کفارہ لازم آتا ہے اور نہ ہی دیت وغیرہ کچھ لازم نہیں آتا. تو یہ قتل بالسبب اگر وارث نے مورث کو کر دیا، مثال کے طور پر وارث نے کسی اور کی زمین پر کنواں کھودا اور مورث کو پتہ نہیں گھومنے کا شوق ہوا ہوگا تو وہ وہاں چلا گیا اور اس کنویں میں جا کے وہ مر گیا. اس قتل کی وجہ سے وارث محروم نہیں ہوگا. باقی جو چار قسمیں میں نے بتائیں اس میں کیا ہوگا؟ وارث کیا ہوگا؟ محروم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے، آپ صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ ایسا قتل جس میں کفارہ یا قصاص لازم نہ آتا ہو وہ وراثت سے محروم کرنے والا ہے. ایسا قتل جو جس سے قصاص یا کفارہ لازم آتا ہو وہ وراثت سے محروم کرنے والی چیز ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے اختلاف دینین، دونوں کا دین الگ الگ ہے. مثال کے طور پر باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو اب بیٹا جو ہے وہ باپ کی میراث سے حصہ، سب نہیں بول رہے، لگتا ہے تھوڑا سا مشکل ہو گیا اب آپ کے لیے. دیکھیں مشکل چیزیں تو آئیں گی لیکن میں کوشش کر رہا ہوں آسان سم کرنے کی. پہلی چیز جو وراثت سے محروم کرنے والی تھی وہ کیا تھی؟ سب بولیں کیا تھی؟ غلام ہونا. دوسری چیز بس قتل یاد رکھ لیں فی الحال، وہ ڈیٹیل تو آپ کو پتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ قتل. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دونوں کا دین الگ الگ ہو. بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، باپ مر گیا تو بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. اتنی سمجھ آ گئی؟ اب یہ اور آپ کو انٹرسٹنگ آسان کی طرف لے کے جاتے ہیں. تھوڑی سی مشکل تھی لیکن یہ ہے کہ معلومات کے لیے ظاہر جب کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو اس کی تمام گوشوں کو اور تمام باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے. اب ایک بڑی اہم چیز ہے کہ بھائی جب بندہ مرتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے، تو اس کے مال سے کیا کیا چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اس کے مال سے کیا کیا حقوق متعلق ہوتے ہیں. تو آپ ہیڈنگ ڈال لیں کہ میت کے مال سے متعلق حقوق. یہ بڑی اہم چیز ہے اور بہت سمجھنے والی چیز ہے. میت کے مال سے متعلق حقوق. یعنی جب بندے کا انتقال ہوا تو اس کے مال سے سب سے پہلا حق کس چیز کا ہے؟ کیا والدہ کو دیں گے یا والد صاحب کو دیں گے؟ اتنی خدمت کی ہے تو پہلے ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں؟ نہیں، سب سے پہلے اس بندے کی تجہیز و تکفین کا اہتمام اس کے مال سے کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی اس کا وارث اپنے پیسوں سے کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، پھر وہ خرچ وہاں نہیں ہوا. لیکن جب بندہ مرتا ہے تو اس کے مال کا جو پہلا حق اس سے متعلق ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تجہیز و تکفین. سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کے کفن دفن کا اہتمام کرنا، اس کے جنازے وغیرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں تدفین تک، اس کو دفن کرنے تک، سب سے پہلے یہ حقوق اس سے متعلق ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ بالفرض بلکہ نارملی ایسا ہوتا ہے اس کے بعد پیسے بچ گئے. ویسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر والا ہی کر دیتا ہے تو تجہیز و تکفین میں تو نارملی مال خرچ ہوتا نہیں ہے. لیکن دوسری بڑی اہم چیز ہے جو شریعت نے مقدم رکھی ہے، یہ آپ غور کرنے والی بات ہے کہ وراثت کا نمبر تو چوتھے پر آتا ہے. دوسری چیز پر آتا ہے ادائے دیون. ادائے دیون کا مطلب ہے قرض کی ادائیگی. دوسری چیز کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی. آپ نے وہ روایت شاید سنی ہوگی کہ جو شہید ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں لیکن اس کا دین اس معاف نہیں ہوتا. دین اور قرض میں بھی فرق ہے، اب وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، قرض ہی سمجھ لیں آپ. تو دوسری چیز کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی. یہاں تک کہ اگر اس کا سارا مال قرض کی ادائیگی میں ختم ہو جائے تو وارثوں کو، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بسا اوقات حقدار ہوتا ہے لیکن اس کو حق نہیں ملتا. سمجھ گئے؟ یہ دین ایسی چیز ہے، قرضہ ایسی چیز ہے، اور یہ کس کے ذمہ ہے؟ ظاہر ہے اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کا کتنا قرض ہے. اور یہ جو پراپر اپنا ورکنگ کرتے ہیں، ہر چیز کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، ان کے لیے تو آسانی ہوتی ہے.
لیکن جو بالکل ہی خفیہ رکھتے ہیں کہ کسی کو 1 روپے کا بھی پتہ نہ چلے، بسا اوقات ان کو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے والد صاحب کا 7 مہینے پہلے انتقال ہوا۔ ویسے ہمیں پتہ نہیں تھا وہ ان کا حساب کتاب کیا ہے، کیوں ہے، کیسے، لیکن وہ ایک رجسٹر میں لکھتے تھے ایک ایک چیز۔ وہ ویسے پروفیسر تھے تو ہر چیز جو نا وہ لکھا کرتے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد جب ہم نے وہ ڈائری کھولی تو ہمیں پتہ چل گیا کس سے لینے، کس کو دینے اور کیا بچتا ہے۔ یہ ہوتا ہے فائدہ لکھنے کا۔ تو اپنے حساب سے آپ لکھیں، مطلب یہ تھوڑی ذہن کو کھولنے کے لیے کہ بالکل ایسا نہ رکھیں کہ کسی کو پھر مرنے کے بعد آزمائش ہو جائے اور جن کا حق تھا ان کو پہنچ نہ سکے۔ تو وارثین سے بھی پہلے کس کو پہنچنا چاہیے؟ جن سے قرض لیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بندے کے مال کا حق جس سے متعلق ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تجہیز و تکفین۔ پہلا کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ادائے دیون، یعنی قرض کی ادائیگی۔ تیسری چیز ہے وصیت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ دیکھیں، وصیت کے متعلق 2 اہم چیزیں سمجھ لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ مال میں نہیں کی جا سکتی۔ وصیت 1/3 سے زیادہ میں، مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 1,20,000 روپے ہیں، ایک بندے کے پاس، اس کا تیسرا حصہ کیا بنے گا؟ 40,000 روپے۔ تو 40,000 سے زیادہ میں وہ وصیت نہیں کر سکتا، 40,000 سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر کر بھی دی تو وصیت نافذ کتنے میں ہوگی؟ 40 میں ہی ہوگی۔ بھئی آپ لوگ جواب نہیں دے رہے، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، وصیت سے متعلق بڑی اہم چیز ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر مورث نے کہا کہ بھائی یہ میرا جو مکان ہے نا، یہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو دے دیا، یہ میں دیتا ہوں، یعنی بلکہ نہیں کہا وصیت کر رہا ہوں کہ میرا یہ جو مکان ہے یہ فلاں کو میرے مرنے کے بعد دے دینا جو میرا بیٹا ہے۔ تو بیٹا تو وارث بنتا ہے، اور وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ البتہ ایک چیز ہے کہ اگر سارے ورثہ بالغ ہوں، سارے ورثہ یعنی جن کا حق بنتا ہے اس مال کے اندر، وہ سارے بالغ ہیں اور سب موجود بھی ہیں اور سب اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو دے دو، اگر والد صاحب نے کہا تھا نا اس کو دے دو، تو اب وصیت نافذ ہو جائے گی۔ لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے اس کو بھی پتا ہو کہ میں وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اور آج کے دور میں نہ کرنا ہی بہتر ہے کہ اس کے جھگڑے بھی اتنے لمبے ہیں کہ وہ بھائی بہن آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں لیکن وراثت کا مسئلہ حل نہیں کرتے، ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو سب سے پہلے جو بندے کے مال سے متعلق چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تجہیز و تکفین۔ سب مل کر بولیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری وصیت کا نفاذ، یعنی وصیت اب کس کے لیے ہوگی؟ ظاہر ہے جو وارثین ہیں ان کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کی۔ فار ایگزامپل کسی نے کہا کہ میرے یہ جو اتنے پیسے ہیں نا یہ مسجد میں لگا دینا، اور وہ 1/3 سے کم تھا یا 1/3 تھا، تو اب وہ پہلے وراثت کی تقسیم سے پہلے وہ جو مال ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر کیا آتا ہے؟ مال کی تقسیم کاری، یعنی وراثت چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ تو بھائی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ بھائی تکفین کا مطلب تو ویسے یہ کفن پہنانا، تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ کفن کے ساتھ ہو گیا۔ کفن اور تجہیز کا مطلب ہوتا ہے دفن، کفن دفن۔ تو کفن اور دفن میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو کفن اور دوسرا دفن، بس اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اسی لیے اس کو تجہیز و تکفین ہی کہتے ہیں۔ کھانا پینا، کرسیاں، ٹینٹ وینٹ سب یہ نہیں، یہ بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے لوازمات میں سے ہے۔ لیکن نارملی میں نے اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ نارملی لوگ اس کے مال سے لیتے نہیں ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے مال سے اس کا خرچہ پورا کرے، نارملی کوئی نہ کوئی دے ہی دیتا ہے وارث اپنے طور پر۔ تو بہرحال یہ بھی اچھی توجہ ہے کہ کفن اور دفن تک جو بھی ہے کھانے پینے کے علاوہ جو لوازمات ہیں اس کی ضروریات ہیں بس وہی ہے۔ تو بھائی یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو وارثین کے درمیان میراث کی تقسیم یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ اس کو آپ دوہرا لیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، یہ 4 چیزیں۔
بتاتا ہوں بیٹھے بتاتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں۔ چلیں بھائی ادھر دیکھیں، یہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، پتہ ہے آپ کو، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس سے پہلے آپ میں سے کس کو یہ سب پتا تھا؟ کس کو نہیں پتا تھا وہ ہاتھ اٹھائے۔ چلیں دیکھیں کتنی دیر ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ ہوا ہے، اور نالج آپ کو تو اگلے جمعے کو بھی آئیں گے نا بھائی؟ کون کون نہیں آئے گا بھائی؟ آنا ہے یار، یہ بڑی اہم چیز ہے، نہیں آئیں گے؟ چلیں اچھی بات ہے، جو مطلب اچھی سے مراد ہے کہ جو نہیں آنا چاہ رہا، اگر وہ نیت کر رہا تو بتا دے میں نہیں آؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نالج بہت اہم ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بہرحال اب ایک نئی معلومات آپ کو دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ ان احکامات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو جن لوگوں کا حصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں اصحاب فرائض۔ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا وہ کون کہلاتے ہیں؟ اصحاب فرائض۔ اور پتہ ہے کتنے ہیں وہ ہیں 12 افراد۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ کون کون سے ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ اصل میں وارثین کی کچھ اقسام ہیں، کچھ کائنڈز ہیں وارثین کی کچھ کائنڈز ہیں، کچھ اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر اصحاب فرائض کا آتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کے حصے کو بیان کر دیا۔ دوسرے کہلاتے ہیں عصبہ۔ کیا کہلاتے ہیں؟ عین صاد باہا۔ یہ عصبہ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد قرآن نے تو ان کے حصے مقرر کر دیے، ان کو دینے کے بعد بھی مال ظاہر بچ سکتا ہے، تو ان کو دینے کے بعد جتنا مال بچتا ہے نا وہ سارے کے سارا اسبا لے جاتے ہیں۔ اسبا کا نام بھی کبھی زندگی میں نہ سنا ہو، لیکن اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ سارا کا سارا مال، کبھی کبھی تو یہ اصحاب فرائض سے زیادہ مال لے جاتے ہیں، بلکہ کبھی نہیں کئی مرتبہ۔ اس کی مثالیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگر آپ ہر جمعے کو آتے رہے تو۔ اچھا ویسے وارثین کی زیادہ اقسام ہیں، لیکن میں زیادہ کی طرف نہیں جاؤں گا، جن کی ضرورت ہے، جن کی فی زمانہ ضرورت پڑتی ہے اسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک ہے اصحاب فرائض، دوسرا ہے اور نارملی ان پر حساب کتاب ہو جاتا ہے، نارمل اسباب جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں عام طور پر، لیکن نہیں ملتے تو پھر آگے جا کر اگر اسبا نہ ملے تو دوبارہ مال اصحاب فرائض کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ بتا رہا ہوں اصل میں یہ ہم نہیں بول سکتے کہ اسبا کون ہے، جب ہم بتائیں گے نا اصحاب فرائض تو پھر اسبا کا خود ہی پتہ چل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اور وہ کتنے افراد ہیں؟ 12 افراد ہیں۔ اور ان کو دینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ کون لے جاتے ہیں؟ اسبا لے جاتے ہیں۔ چلیں اب وہ کون ہوتے ہیں، اسبا کے علاوہ کون کون ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اس اصحاب فرائض کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاتا ہوں، یہ آپ کے لیے واقعی انٹرسٹنگ ہوگی کہ اصحاب فرائض کون تھے جن کے حصے قرآن نے بیان کیے۔ 6 قسم کے حصے ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے ہیں، 6 قسم کے حصے ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے، اس کے علاوہ 7واں کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہے ہاف، 1/2، نصف۔ یہ لکھ لیں، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اچھا اس کو کہتے ہیں نوع اول، یہ بھی لکھ لیں اوپر، یہ ہے نوع اول اور یہ ہے نوع ثانی۔ یہ جس ترتیب سے لکھے نا اسی طرح ہی لکھنا ہے، آگے چل کر ساری کہانی انہی کے اوپر لوٹتی ہے، اس کی ترتیب کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا ہے نصف، 1/2، یعنی 50%، اگر پرسنٹ میں لے کے جائیں تو 50%۔ سب سے پہلا کیا ہے، سب مل کر بولیں، 50%۔ دوسرا ہے ربع، ربع کہتے ہیں 1/4 کو، 1/4 کا مطلب ہو جائے گا 25%۔ ون اپاؤنڈ 4 کا مطلب کیا ہے؟
اس کے بعد ہے سمن. سمن کہتے ہیں 1/8 کو. سمن کہتے ہیں سمن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی 12.5%. یعنی ٹھیک ہے، یہ اسی ترتیب سے یاد رکھنا ہے. پہلا ہے نصف، پھر ہے ربو، اور پھر ہے سمن. اس کو یاد رکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. آپ 12.5 کو ڈبل کریں تو کتنا بنتا ہے؟ اور 25 کو ڈبل کریں تو بس. یا یوں کر لیں کہ 50 کو 2 میں ڈیوائڈ کریں تو، اور 25 کو 2 میں ڈیوائڈ کریں تو. یاد ہو گیا؟ اچھا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ سب مل کر بولیں. فرسٹ ٹائپ بول لیں، نوع اول بول لیں، فرسٹ ٹائپ، جو بھی آپ کو یاد رہ جائے. اچھا، یہ دوسری جو نوع ہے اس میں کیا ہے؟ پہلا ثلث. پہلا کیا ہے؟ ثلث کا مطلب ہے 33.33% کہہ لیں یا 33.3% کہہ لیں. دوسرا ہے ثلثان. ثلثان سمجھتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، مثال کے طور پر کیک کے 3 پیس کیے. کیک کے، بھائی آپ کو کیک نہیں پسند کیا؟ کیک کس کس کو پسند ہے؟ تو پھر دیکھیں نا یار، کیک کی بات ہو رہی ہے. کیک کے 3 پیس کیے اور آپ کو زیادہ پسند ہے، آپ نے کہا 2 میں کھاؤں گا. آپ نے کیا کہا؟ تو یہ ہو گیا 2/3. کہ چیز کے 3 حصے کیے، 2 آپ لے گئے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ 2/3. سمجھے بھائی؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں ثلثان، یعنی 2/3، 2/3. 2/3. اتنے سارے نام ہیں جو آپ کو یاد رہ جائیں. ٹھیک ہے، یہ کہلائے گا 66.6%. اور آخری ہے 1/6، یعنی سدس. 1/6. 1/6 میرے خیال میں 16.6% کہلائے گا شاید. وہی 16.6 ہوا نا، وہی تو کہہ رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ 16.6. اس کو سدس کہتے ہیں. اس کو 1/6. ایک اب 6 کا الگ پتہ نہیں، 6 تو نہیں بولتے میرے خیال میں، 1/6 بول رہے ہیں اس کو. آپ 1/6 بھی بولتے ہیں. بھائی یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ کس کس کو سمجھ نہیں آئی؟ سب کو ہی آ گئی. کتنی اچھی چیز ہے نا یہ. آپ بڑے سے بڑے کسی کے پاس جا کے پوچھیں گے بھائی قرآن میں کتنے حصے بیان کیے ہیں، تو شاید اس کو نہیں پتا ہوگا. لیکن آپ کو کتنی دیر میں؟ 40 منٹ میں. دیکھیں کیسا کورس ہے یہ. تو اس کورس میں ہر جمعے کو، آواز اب کم ہو گئی ہے، تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، نیت میں کمزوری تو نہیں آ رہی؟ ہر جمعے کو، یار پڑھا میرا ہوں، آواز آپ کی کم ہو گئی ہے. ہر جمعے کو، اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ آدھے آئیں گے اور آدھے نہیں آئیں گے. اچھا چلیں، اصحاب فرائض پڑھ لیں. اصحاب فرائض اگلی مرتبہ پڑھاؤں گا. آپ ایسا کریں، ان کو پیپر تقسیم کر دیں. آپ اس کے اندر اپنے نمبر لکھ لیں، نام لکھ دیں. انشاءاللہ واٹس ایپ کا ایک گروپ بنایا جائے گا، کیونکہ اب پورا ایک ہفتہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ذہن سے نکل جائے کہ بھائی کورس کرنا ہے، کورس کے لیے جانا ہے. تو آپ کو ریمائنڈ بھی کروا دیا جائے گا اور آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. اور جتنی چیزیں میں نے پڑھائی ہیں انشاءاللہ یہ ریٹن فارم میں آپ کو سینڈ کروں گا. اگر آپ ایک ہفتے تک ریپیٹ کرنا چاہیں تو اپنے وقت کے حساب سے اس کو ریپیٹ کر لیجیے گا. ابھی یہ جو ہم نے جب تک یہ نمبر جو لکھ رہے ہیں نا، تو جب تک یہ چیز آپ ریپیٹ کر لیں، اس کو یاد کر لیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کو ریپیٹ کر لیں. جیسے آپ کے پاس وہ فارم آئے اس میں آپ اپنا نمبر لکھ دیں اور اجازت بھی دے دیں کہ ہم آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیں. جی حضرت. عشاء کے فوراً بعد؟ بھئی آپ میں سے کون کون کہتا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد ہونا چاہیے؟ اچھا، ویسے دیکھیں، انما العلم بالتعلم، یہ حدیث پاک میں نے 2-3 بار بیان کی ہے. علم جو ہے نا، علم یہ بمشقت حاصل کرنے سے آتا ہے.
اسی کو تو پیچھے مخالفت کرنی نا، اس کی نفس کو مارنا ہے. واہ یہ بھی اچھی بات ہے. تو جو دوسرے باہر سے آنا چاہ رہے ہیں ان کا ہم کیا کریں؟ اچھا ابھی کتنے اسلامی بھائی باہر سے آئے، یعنی فیضان غوث پاک انہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے، جو باہر سے آئے یہ دیکھیں کتنی مشقت کر کے آئے. دیکھیں ایک تو فیضان مدینہ سے بھی آئے گاڑی بھگا کے. یار دیکھیں آپ تو آج بھی آ گئے نا، لیکن جو عشاء یہاں نہیں پڑھ سکتے نا وہ نہیں آ سکیں گے، ان کا نقصان ہوگا. اب آپ فیصلہ کر لیں. دیکھیں آپ لوگ تو آج بھی بیٹھے ہیں. ابھی کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اکثریت جو ہے نا، اکثریت ایک تو آئی ہے وہ باہر سے، اور وہ واقعی مشقت کر کے آئے اور وہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے دیکھیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بس بہرحال. اچھا ویسے اچھا میری بات سنیں، استاد کی بات پر تو سب کو عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے تو ایک کلاس آپ میرے لیے 9 بجے آ جائیں، اگلے فرائیڈے کو ہم پھر اس پر مزید غور کر لیں. ٹھیک ہے تو ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی ہے. چلیں اگلے جمعے کو کیا پڑھیں گے ہم؟ اصحاب فرائض کا بیان پڑھیں گے. وہ 12 افراد ہیں، وہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ وہ میں اصل میں ٹائمنگ ہماری عادت ہے ہم وقت پر ختم کرتے ہیں. تو آج چونکہ ٹاپک بھی تقریباً پورا ہو چکا ہے، نہیں اصل میں 1 منٹ بھی اوپر نہیں لوں گا کیونکہ پنچول ہونا چاہیے ہر بندے کو. ٹھیک ہے میں اب یقین کریں میں کسی کے ساتھ بائک پہ آ رہا تھا، گھڑی دیکھ رہا تھا اور کچھ ہو رہا تھا مجھے کہ یار میں 9 سے اوپر نہ پہنچوں، 9 سے پہلے پہنچ جاؤں. بھئی یہ چونکہ احساس ہے ذمہ داری ہے، میں نے بھی مشقت اٹھائی ہے، میں نے بھی عشاء آنی پڑی. تو بہرحال یہ صرف قرآن ہے کہ یہ علم لوگوں تک پہنچ جائے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ عز و جل الحمدللہ رب العالمین.